آج کا ہمارا عنوان ہے جناب وزیر اعظم کیا عوام فکرمند ہو سکتے ہیں؟ زیادہ پرانی بات نہیں، انتخابات کی تیاریاں پورے زور و شور کے ساتھ جاری تھیں۔ ہر سیاسی پارٹی بڑے بڑے دعوے کر رہی تھی۔ وہیں ایک پارٹی نیا پاکستان کا نعرہ لیے بہت سے پرانے سیاستدانوں کو ٹکٹ جاری کر چکی تھی، مگر پھر بھی ملک بھر میں بڑا طبقہ بالخصوص نوجوان ان سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے تھے۔ آخر کرتے کیوں نہ؟ قبل از انتخابات بڑے بڑے دعوے جو کیے جا رہے تھے، ریاست مدینہ کی باتیں ہو رہی تھیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مثالیں دی جا رہی تھیں کہ دجلہ و فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مرے تو ذمہ دار حکمران ہوتا ہے۔ مہنگائی اور معیشت میں بہتری کے لیے پریس کانفرنسیں منعقد کی جاتی، اعداد و شمار پیش کیے جاتے، عوام کے گرد آلود ذہنوں کو جھنجھوڑا جاتا۔ بے روزگاری اور مہنگائی کے سائے عوام ایسے ہی حکمران چاہتے تھے جو عوام کو آسانیاں مہیا کریں۔ آخرکار عوام نے اپنے ووٹ کے ذریعے انہیں منتخب کیا۔ حکومت میں آنے کے بعد عوام کو صبر کی تلقین کی جانے لگی۔ کرپشن کے بہت سے اہم کیسز کھولے گئے۔ اگرچہ لوٹی ہوئی دولت کی ریکوری میں کوئی بڑی پیش رفت نہیں ہوئی، لیکن عوام پر امید ہیں کہ لوٹی ہوئی رقم جلد ملکی خزانے میں جمع ہوگی۔ بات معیشت کی ہو تو حکومت جب برسر اقتدار آئی تو انہیں خزانوں سے خالی تجوریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ IMF سے قرض نہ لینے کی ضد کو ختم کرنا پڑا۔ سعودی عرب، دبئی اور قطر سے بھی قرض حاصل کیے گئے، مگر معیشت ہے کہ آج تک غیر مستحکم ہے۔ خیر چھوڑیے معیشت کو، عام آدمی کو اس کی کیا خبر؟ ہاں، مہنگائی سے عام عوام بخوبی واقف ہیں، اور جب مہنگائی کی باز گشت سنائی دیتی ہے تو عوام بہت متاثر ہوتے ہیں۔ حکومت اپنے ایک سال میں نہ تو ڈالر کے عوض روپے کی بے قدری کو روک سکی ہے، نہ ہی مہنگائی کو، بلکہ سارے حالات کی ذمہ داری گزشتہ حکومتوں پر ڈال رہی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ گزشتہ حکومتوں کی غلط پالیسیاں مشکل حالات کا باعث بن رہی ہیں، مگر موجودہ حکومت بھی اپنے بہتر کارکردگی دکھانے میں ناکام ہو رہی ہے۔ حکومت نے موجودہ حالات سے نکلنے کے لیے IMF کی مدد کے ساتھ ساتھ تجاویز پر عمل بھی شروع کر رکھا ہے، جس کے ضمن میں آئے روز مختلف انواع کے ٹیکسز متعارف کروائے جا رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں ملک بھر میں تاجروں کی ہڑتال کی چند بڑی وجوہات کچھ یوں ہیں، جیسے 50,000 یا اس سے زائد کے لین دین پر قومی شناختی کارڈ کے لازمی قرار دیا جانا، ٹیکسٹائل، چمڑے، کارپیٹ، اسپورٹس اور سرجیکل آلات کے لیے زیرو ریٹنگ سہولت ختم کر کے 17% سیلز ٹیکس عائد کرنا، قابل ٹیکس آمدنی کو 40 لاکھ سے کم کر کے 12 لاکھ کرنا وغیرہ۔ مانا کہ حالات مشکل ہیں، مگر کچھ اہم فیصلے کرنے پڑتے ہیں، مگر تاجر، اشرافیہ اور حکومت کے باہمی کشیدگی کے باعث ہونے والی ہڑتال سے نہ صرف تقریباً 25 ارب کا نقصان ہوا، بلکہ لاکھوں مزدور اپنی ایک دن کی اجرت سے محروم ہو گئے۔ تاجر حضرات کے پاس تو اپنی نسلوں کے لیے دولت موجود ہوگی، اور حکومت معاشی نقصان پورا کرنے کے لیے مزید ٹیکس لگا سکتی ہے، مگر مزدور طبقہ جو پہلے ہی بے روزگاری اور مہنگائی کا ستایا ہوا ہے، کیسے اپنے خاندان کی کفالت کرے گا؟ کپڑے اور جوتے نہ ہی صحیح، مگر اپنے بچوں کو کھانا کیسے کھلائے گا؟ شاید حکومت کے پاس اس کا کوئی جواب ہو۔ بات اشرافیہ کی ہو تو وہ ہر حال میں سکھی ہیں۔ ٹیکس سے بچنے کی عادت پرانی ہے۔ یہ ملک میں نامناسب حالات کو دیکھ کر دوسرے ٹیکس فری ممالک میں سرمایہ کاری کر لیں گے، ٹیکس بچانے کے لیے آف شور کمپنیاں بنا لیں گے۔ ہمارے موجودہ اور گزشتہ وزیر اعظم بھی ایسے کام کر چکے ہیں۔ اپنے مفادات کی خاطر ملکی معیشت کو داؤ پر لگانا ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں۔ کیا ٹیکس صرف تنخواہ دار طبقے اور عوام پر ہی مسلط ہو سکتا ہے؟ اشرافیہ اس سے آزاد کیوں ہیں؟ تیل اور گیس کی بڑھتی قیمتیں براہ راست دیگر اشیاء پر بھی اثر انداز ہو رہی ہیں۔ ڈالر اور سونے کے روپے کے مقابل بے قابو اڑان نے درآمد ہونے والی اشیاء کو بھی مہنگا کر دیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ روٹی کی قیمتیں بھی بے قابو ہو رہی ہیں۔ حکومت کھانے پینے کی اشیاء پر ٹیکس لگانے سے انکاری رہی، مگر تندور مالکان آٹے اور گیس کی بڑھتی قیمتوں سے تنگ آ چکے ہیں۔ آخر ذمہ دار ہے کون؟ جہاں ہمارے وزیر اعظم عوام کو کہتے نہیں تھکتے کہ فکر نہ کریں، صبر کریں، انتظار کریں وغیرہ وغیرہ، وہی موجودہ پارٹی کے حامی اور حکومت میں موجود وزراء اور مشیران یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ عوام کو قربانی دینا ہوگی، برداشت کرنا ہوگا۔ پوچھنا یہ تھا کہ غریب دہاڑی دار اپنے روزگار سے محروم ہو کر کیسی قربانی دے؟ کیا خود کو ختم کر کے اپنی پریشانیوں سے نجات حاصل کر لے؟ ایسا کرنا ہرگز حرام ہے۔ حالات اتنے ہی کٹھن ہیں
تو ہمارے وزراء کی لسٹ کیوں بڑھتی چلی جا رہی ہے؟ مشیران میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ اتحادی پارٹیوں کے نمائندوں کو وزارتوں کے پروٹوکول سے کیوں نوازا جا رہا ہے؟ کون سائیکل پر سفر کرتا ہے؟ ہیلی کاپٹر کیوں استعمال ہو رہا ہے؟ نئی گاڑیاں کیوں خریدی جا رہی ہیں؟ وزیروں اور مشیروں کی تنخواہیں ایک دہاڑی دار کے برابر کیوں نہیں؟ حکومت چاہے کرپشن کرنے والوں سے ایک پائی وصول کرے، چاہے جاگیرداروں صنعت کاروں سے ٹیکس حاصل کرے، عوام کو اس کی کوئی فکر نہیں۔ فکر ہے تو صرف بڑھتی مہنگائی اور بے روزگاری کی۔ جناب وزیر اعظم صاحب، کیا ایسے حالات میں تھوڑا عوام فکر مند ہو سکتے ہیں، یا میڈیا اور سوشل میڈیا کی طرح عوام کی فکروں کو بھی سینسر کیا جائے گا؟ حکومت کی طرف سے بے جا ٹیکس، ڈالر کی اڑان اور بے یقینی کی کیفیت نے چیزوں کی قیمتوں کو غیر مستحکم کر دیا ہے۔ جہاں سرمایہ دار ذخیرہ اندوزی کر کے منافع بٹور رہے ہیں، وہیں دہاڑی دار اور تنخواہ دار طبقہ پس رہا ہے۔ نجی کمپنیوں میں ڈاؤن سائزنگ کا سلسلہ جاری ہے، بے روزگاری کی شرح بڑھ رہی ہے، ملک میں افراتفری کے پھیلنے کا خدشہ ہے جو انتشار اور بدعنوانیوں کو پروان چڑھانے کا باعث بن سکتا ہے۔